حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے ایک مجمع میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرماؤ جیسے کہ اس سے حیا کرنے اور شرما جانے کا حق ہے، جیسے اس سے حیا کی جانی چاہیے اور جس طرح اس سے شرمانا چاہیے اسی طرح اللہ سے حیا کرو اور شرماؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ انا نستحی من اللہ حق الحیاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ تعالیٰ سے کما حقہ حیا کرتے ہیں، ہم شرماتے ہیں، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس ذالک، میری مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، لیس ذالک، جو تم کہنا چاہتے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو، میری مراد وہ نہیں ہے۔ یعنی تمہارے ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرمانے اور حیا کرنے کا جو تصور ہے، میری مراد وہ نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت بھی اور آج بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے اور شرمانے کا کیا تصور ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب مسجد چلے جاتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد آتے ہوئے پورے آداب کا خیال رکھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل جاتے ہیں، پھر ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کرتے ہیں۔ کوئی نیک آدمی واعظ نصیحت کر رہا ہو تو سر جھکا کے اس کی بات سن لیتے ہیں، اس پر کوئی جرح نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں جا کر پھر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا جو تصور دین نے ہمیں دیا ہے، یہ جس طرح آج ہمارے عمومی لوگوں میں نہیں ہے، بالکل اسی طرح آج سے پہلے بھی لوگوں کے ہاں یہی تصور تھا کہ دین تو نام چند شاعر کے اپنانے کا ہے، کچھ شکل و صورت بنانے کا ہے، کوئی اپنی حیثیت قضائی بنانی ہے، اور شکل و صورت بن جانے کے بعد پھر مزید عمل سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ دین ایک اور چیز ہے اور دنیا ایک اور چیز ہے۔ دین تو اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام ہے اور دنیا انسانوں سے تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ انسانوں کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہمارے ہاں آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ دنیا کے معاملات آج بھی ہماری خواہشات نفس کے مطابق پورے کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تم کہنا چاہتے ہو میری مراد وہ نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مراد نہیں ہے تو پھر اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے شرمانے کا مطلب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر الفاظ میں یہ بات واضح فرمائی، بل الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى۔ اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا صحیح مطلب فرمایا یہ ہے کہ تم اپنے سر کے اور سر کے اندر سوچ اور فکر کی طاقتوں کی حفاظت کرو۔ ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ سے شرمانا ہے تو اپنے دل و دماغ کی توانائیوں کی حفاظت کرو، اپنے سوچ بچار اور فکر اور خیال کی حفاظت کرو۔ تمہارے دل و دماغ میں پلنے والے خیالات، تمہاری سوچ اور فکر
یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ سے تم شرماؤ گے تب جب تمہاری سوچ اور فکر بھی مسلمان ہو جائے، تم غلط چیز سوچنا بھی چھوڑ دو، غلط افکار کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا چھوڑ دو۔ ان تحفظ الرأس وما وعى، تمہارے ذہن کے اندر آنے والے خیالات پر بھی تمہارا قبضہ ہو، اس طریقے سے کہ کوئی سوچ بچار، کوئی فکر، کوئی خیال شعوری طور پہ تمہارے دل و دماغ میں جگہ نہ پائے اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ سے شرمانا یہ ہے کہ تم سوچ اور فکر کو بھی اللہ کے تابع کرو۔ جب تمہاری سوچ اور فکر اللہ کے تابع ہوگی تو تب تمہارا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ دیکھیے، اسلام نے ایمان اور اسلام کو دو علیحدہ تصورات دیے ہیں۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تمہارے جملہ اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، لیکن فرمایا گیا کہ کوئی عمل اللہ کو اس وقت قبول ہی نہیں ہے جب تک تمہاری سوچ اور فکر مسلمان نہ ہو۔ اگر تمہیں ایمان قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حیثیت تمہیں قبول نہیں ہے جو اس کو حاصل ہے اس کائنات میں، اس کی وہ سپیریئرنس، اس کا وہ سب سے برتر ہونا، اس کا وہ سب سے بالا تر ہونا، اور اس کی بات کو ہر بات پر فوقیت کا ملنا، اگر یہ چیز تمہارے ذہن میں نہیں ہے تو تم ہزار عمل کرو، وہ عمل اکارت چلے جائیں گے۔ کتنے بھی نیک اعمال کرو، کتنے صدقے اور خیرات دو، کتنے نماز اور روزے رکھو، لیکن اگر تم مسلمان نہیں ہو، تمہاری سوچ اور فکر مسلمان نہیں ہے، تم نے اللہ کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا ہے، تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور پیشوا اور قانون ساز تسلیم نہیں کیا ہے، تمہارے ذہن میں آخرت کا تصور نہیں ہے، تم اس پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہو، تو تمہارے جملہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے، کارگزاری کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ فکر عمل سے پہلے، سوچ کردار سے پہلے، اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری سوچ اور فکر مسلمان ہونی چاہیے، تمہارے دل و دماغ کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر دل و دماغ تمہارا مسلمان نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائی والبطن وما حوى، اللہ سے شرمانا ہے، پھر اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اس پیٹ کے اندر آنے والی ہر توانائی کی حفاظت کرو، جس طاقت اور توانائی سے تمہارا گوشت، پوست اور خون بنتا ہے اس کی حفاظت کرو، تمہارے پیٹ کے اندر آنے والی رزق، روزی جو تم وصول کرتے ہو دنیا میں، اس کی حفاظت کرو۔ اگر پیٹ کی حفاظت نہیں کرو گے، تمہاری روزی حرام کی ہوگی، تمہاری آمدن حرام کی ہوگی، تمہاری کمائی حرام کی ہوگی، تو تم اللہ سے کیا شرماؤ گے؟ اگر تم اللہ سے شرماتے ہوئے بھی اپنے حلال اور حرام کی تمیز کو بحال نہیں رکھ سکتے ہو تو دیکھو، اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ تمہیں اللہ سے کوئی حیا نہیں ہے۔ اللہ کا نام تو جپتے ہو، اللہ کے سامنے جھکتے ہو، لیکن جہاں تمہارے اختیار کی بات آتی ہے، جہاں تمہارے پاس اختیارات آتے ہیں، وہاں پر تم اپنی مرضی کرتے ہو، اللہ کی مرضی کے لیے تیار نہیں۔ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبروں کو بھی یہی حکم ہے اور عام انسانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم،
ہم نے جو تمہیں رزق کے وسائل دیے ہیں ان میں سے حلال ذرائع کو اپناؤ، ان میں سے کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جو بڑا دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے، بال اس کے پراگندہ ہیں، جسم مٹی سے اٹا ہوا ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، پریشان حال ہے، اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، بیت اللہ کے پردے پکڑ کر چیختا ہے، یمد یدیہ الی السماء ویقول یا ربی یا ربی یا ربی۔ پریشان حال مسافر اپنے آپ کو تھکا کر، مصیبتیں جھیل کر، سفر کر کے وہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، وَيَقُولُ یا ربی یا ربی یا ربی، پھر چیختا چلاتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا کپڑا جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اور اس کے جسم میں گوشت، پوست، خون یہ بھی حرام سے بنا ہوا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ آپ کے پیٹ میں آنے والی روزی، آپ کے گھر میں داخل ہونے والی روزی، آپ کے بچے جس غذا کے ذریعے سے پلتے بڑھتے ہیں وہ اگر حرام ہے تو آپ اللہ سے کیا حیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کیسے شرماتے ہیں آپ اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن ضرور کہہ کے پکاریں، آپ اپنے شناختی کارڈ میں، آپ اپنے فارم بے میں اپنے آپ کو مسلمان درج کریں، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ کیا اگر میری سوچ اور فکر بھی اس مسلمان نہیں ہے، میری روزی بھی حرام کی ہے، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں حاصل کرتا ہوں، پھر میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں، کیا واقعی میں مسلمان ہوں؟ یہ معاملہ قانون کا نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کے فتویٰ دینے کی بات نہیں ہے کہ آپ کو بتایا کہ آپ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں۔ مسئلہ تو آپ کا اپنا ہے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، مفتی تمہیں کیسے ہی فتوے دیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تم کتنے مسلمان ہو۔ روزی حرام کی ہے، سوچ اور فکر حرام کا ہے، کیا محض سجدے کرنے سے تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اور کیا یہ سجدے اللہ کے حضور قبول ہو جائیں گے؟ اور کیا اس بنیاد پہ تم اپنے آپ کو اللہ سے شرمانے والا، اللہ سے حیا کرنے والا انسان سمجھو گے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جس نے اللہ سے شرمانا ہے وہ اپنی روزی حلال کی بنائے، اپنی کمائی حلال کی بنائے۔ پھر تیسری بات فرمائی وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں موت ہر وقت یاد رہے، موت ہر وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے کہ موت آیا چاہتی ہے۔ ویسے بھی کیا پتہ ہے کس لمحے آتی ہے، کوئی اس کا وقت تو مقرر نہیں ہے، کسی لمحے آ سکتی ہے، سوتے بھی آ سکتی ہے، جاگتے بھی آ سکتی ہے، چلتے بھی آ سکتی ہے، بیٹھے ہوئے بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اللہ سے شرمانا ہے تو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ موت کو ہر وقت یاد رکھو، وَالْبِلَى، اور اس کیفیت کو بھی ذہن نشین رکھو کہ جب تم گل سڑ جاؤ گے، کیڑوں کی غذا بن جاؤ گے۔ یہ ایک ہونی چیز ہے، شدنی ہے، یہ انہونی نہیں ہے۔ میں نے مرنا ہے، موت نے مجھے آگے پکڑنا ہے، اور میں نے ایک دن قبر میں جا کر یا کسی جگہ جا کر گل سڑ جانا ہے۔ یہ تو میرا ایمان ہے نا کہ میں نے گلنا سڑنا ہے۔ کب تک میں اچھے پاکیزہ کپڑے پہنتا رہوں گا؟ کب تک میں بڑے اچھے اچھے کمروں میں بیٹھا رہوں گا؟ ایک لمحہ آئے گا جب مجھے میری اولاد اور میرے یار دوست اپنے ہاتھوں اٹھا کے مٹی کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ یہ ایک ہونی بات ہے،
آپ کتنے بھی اس سے آنکھیں چرانے کی کوشش کریں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جب تم کیڑوں کی غذا بننے کے قابل ہو جاؤ گے، جب تم گل سڑ جاؤ گے، اس کیفیت کو اپنے ذہن میں مستحضر کر لو، ہر وقت یاد رکھو۔ جب تمہیں موت یاد رہے گی، کیڑوں کی غذا بن جانا تمہارے ذہن میں مستحضر ہوگا، پھر تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کتنی دقت ہوگی۔ یہ مسئلہ تو بنتا تبھی ہے، میں نافرمانی پہ کیوں اتراتا ہوں؟ جب میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کو اپنے ذہن سے مٹا دیتا ہوں۔ موت میرے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، میں جرائم پیشہ ہو جاتا ہوں، میں حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہوں، اس لیے کہ میرے ذہن میں اس وقت موت نہیں ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی طاقتور ہوں، میرے ارد تو میرے سیکورٹی گارڈز کھڑے ہیں، مجھے ماننے والے اور مجھے چاہنے والے لوگ بے تحاشا ہیں، میں جو کہوں گا مانا جائے گا، جو کروں گا تسلیم کر لیا جائے گا، جس کو ٹھیک کہوں گا وہ ٹھیک کہا جائے گا، اور جس کو میں غلط کہوں گا وہی غلط ہوگا۔ یہی تو وہ اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے لینے کی کوشش کی ہے کہ تم کچھ نہیں کرو گے میری مرضی سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میری مرضی کو تسلیم کرو گے، اپنے اختیارات میں تم یس اور نو دونوں کر سکتے ہو، لیکن میں جو یس کرتا ہوں تمہیں وہ یس کرنا پڑے گا، اور جہاں میں نو کہتا ہوں وہاں تمہیں نو کرنا پڑے گا، تمہارے اختیارات نہیں ہوں گے۔ تم تو میرے ایک نمائندے ہو، تمہیں میں نے یہ اختیارات جو ڈیلیگیٹ کیے ہیں، تفویض کیے ہیں، یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کرو، تمہاری منمانی کا کوئی حق تمہیں نہیں ہے، بات میری چلے گی۔ فرمایا یہ موت جب حاضر ہوگی ذہن میں، جب یہ کیفیت تمہارے ذہن میں ہوگی تو تم اللہ سے حیا کرنے لگو گی۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وَأَن تُؤْثِرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى۔ اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ جب تمہارے سامنے دو باتیں پیش ہو جائیں، ایک میں آخرت کی ترجیح ہے، ایک میں دنیا کی ترجیح ہے، تم کس کو ترجیح دو گے؟ جب آخرت کی زندگی کو تم ترجیح دینے لگو گے دنیا کے اوپر، کیونکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور دنیا کے مقابلے میں زیادہ مدت رہنے والی بھی ہے۔ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 125 سال، اس سے زیادہ کیا زندگی ہوگی؟ یہی زندگی ہے، یہ بہت تھوڑی ہے۔ فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے، آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہیں، اور آخرت کی تکلیفیں دنیا کی تکلیفوں سے زیادہ سخت ہیں۔ پھر دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، آخرت باقی رہنے والی چیز ہے۔ جب یہ چیز میرے ذہن میں راسخ ہو جائے گی کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میرا اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، دنیا میں میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ میں وہاں پاؤں گا، اور یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ ایک طالب علم کے طور پہ 3 گھنٹے کے لیے میں پرچے میں بیٹھا ہوں، اور 3 گھنٹے بعد میرے ہاتھ سے پرچہ چھین لیا جائے گا، میری مہلت کی مدت ختم ہو جائے گی اور میں پرچہ دینے پر مجبور ہوں۔ یہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں مجھے آزادی ہے، میں لکھوں یا سو جاؤں، میں سوچوں اچھی بات سوچوں یا بری بات سوچوں، سوال کا جواب دوں یا اپنی منمانی کروں، یہ مجھے اختیار ہے۔ لیکن جب مجھے یہ یقین ہوگا کہ ابھی کچھ لمحے بعد مجھ سے میرا پرچہ چھین لیا جائے گا، امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر میں اپنے بدلے کے انتظار میں رہوں گا، یہ انسان نافرمانی نہیں کر سکتا ہے، وقت ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرمانا ہے صحیح معنی میں، تو تمہارے ذہن کے اوپر یہ بات غالب ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی طویل ہے۔ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، وہ زیادہ ہے،
یہ ختم ہونے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ جب یہ تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا تو تم اللہ سے صحیح طریقے سے حیا کرنا شروع کر دو گے۔ پھر فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ 4 کام کیے تو بے شک وہ شخص اللہ سے کما حقہ شرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا مفہوم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے شرمانا، اللہ سے حیا کرنا، اس کے لیے 4 عنصر بنیادی ہیں۔ ان کو اپنی گرہ باندھ لیجئے کہ جب تک آپ ان 4 باتوں پر عمل نہیں کریں گے آپ کا تعلق اللہ سے حیا کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق شرمانے کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے، مالک اور غلام کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے، ایک کمزور اور طاقتور کا غلام کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 4 چیزیں مختصر الفاظ میں یہ ہیں کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو، اپنے خیالات کی حفاظت کرو، والبطن وما حوى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ کے اندر آنے والی توانائیوں اور رزق اور روزی کی حفاظت کرو کہ نافرمانی اللہ کی نہ ہو اس میں، تذکر الموت والبلا، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جب تم کیڑوں کی غذا بننے کے قابل ہو جاؤ گے وہ کیفیت اپنے اوپر غالب کرو، اپنے ذہن میں مستحضر کرو۔ اور بحیثیت مجموعی 4تھی بات فرمائی کہ دنیا کے اوپر آخرت کو زیادہ ترجیح دو، آخرت کو زیادہ قیمتی سمجھو، آخرت کی تیاری اپنا فرض منصبی سمجھو، اور دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی سمجھ کر اس کے فوائد اور اس کے لذتیں عارضی سمجھ کر آخرت کے فوائد کی فکر کرو، آخرت کے کمائی کی فکر کرو، آخرت میں کامیابی کی فکر کرو کہ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کامیاب زندگی گزارنے کے وہ گر بتائے، وہ طریقے بتائے جن سے نہ صرف ہماری دنیا سنورتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو اپنانے اور اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔